السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ ملتان کی صورتحال کی بات کریں تو ملتان میں کرونا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ این سی او سی کی رپورٹ کے مطابق ملتان میں جو کرونا کے کیسز کی شرح ہے 15.97% سامنے آئی ہے، اور اس حوالے سے ملتان پاکستان کے ان چند شہروں میں سامنے آیا جہاں پر کرونا کی جو لہر ہے وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پر ملتان میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، ملتان کی انتظامیہ، محکمہ صحت، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن حکام کیا کرنے جا رہے ہیں، آج ہم اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ دوسری جانب انتظامیہ میرج ہالوں کے حوالے سے بھی ایک پالیسی واضح کر چکی ہے، اور اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ 20 ستمبر کے بعد جو انڈور ایکٹیویٹیز ہوں گی ان پر پابندی عائد کی جائے گی۔ تو اس پر ہم میرج ہال حکام سے بھی بات کریں گے کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، روزگار کے حوالے سے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ضلع انتظامیہ کے افسران، محکمہ صحت کے افسران اور ایجوکیشن آفس کے جو افسران ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ملتان کی اوورآل صورتحال کیا ہے اور وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی ناظرین، ہم کرونا کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے سی او آفس میں پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سی او تو ہم ان سے جانیں گے کہ ملتان کی صورتحال کیا ہے، کرونا کی جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کے حوالے سے ایس او پیز پر محکمہ صحت کس حد تک عمل درآمد کرا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہسپتالوں میں کنڈیشن ہے وہ اس کے حوالے سے ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ڈاکٹر ارشد ملک، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں ملتان کی صورتحال اس وقت سچویشن کیا ہے، ملتان کی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ محکمہ صحت کے جو آپ کے سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، جو ٹیمی ہیں، کیا آپ نے ان کی ڈیوٹیز اسائن کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہمارے جو ملتان میں صورتحال ہے وہ الحمدللہ کنٹرول میں ہے۔ اس میں ہماری جو 2 لیبز ہیں، ایک BSL-2 اور ایک BSL-3۔ BSL-2 جو ہے ہماری نشتر میں ہے، اور BSL-3 بھی جو نشتر میں ہے۔ جو BSL-2 ہے وہ ملتان اور نشتر ہاسپٹل کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اس میں کیے جاتے ہیں، اور BSL-3 میں جو ہماری پیری کے ڈویژن کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں کہ جیسے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یا میرجز ہال ہیں، دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، سیمپل کرتی ہیں، اور اس میں ہم نے ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک DHMT ڈسٹرکٹ ہیلتھ مانیٹرنگ ٹیم جو ہماری، جس میں 3 DHO صاحبان ہیں، 3 DDHO صاحبان ہیں، اور ہر تحصیل کا جو DDHO ہے وہ اس ٹیم کو مانیٹر کرتا ہے۔ اس ٹیم میں ہمارے جو ہر ٹیم کے اندر 2 ممبرز ہوتے ہیں، اور اس کو جو PHW ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ اس ٹاؤن کا جو اینٹمالوجسٹ ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے تاکہ چیک اینڈ بیلنس رہے۔ تو اس میں جب کوئی کیس پازیٹیو شیئر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں کہ اس شخص سے ہم جا کے ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ پچھلے جو 14 دن ہیں اس میں کس کس شخص سے ملے ہو، کس شاپ پہ گئے ہو، کسی اگر رکشے پہ ٹریول کیا ہے یا کسی نائی کے پاس گئے ہو، تو پھر ہم ان جو کانٹیکٹ ٹریسنگ وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں شخص سے ملا ہوں، تو پھر ہم ان کے جا کے سیمپل کرتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی پھر پازیٹیو آتا ہے تو پھر ہم اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں، یہ آپ کن کن لوگوں سے ملے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جو نشتر میں وارڈ ہے جس میں کوئی پیشنٹ اگر رہا ہے تو ہم فی الحال تو ہوم آئسولیٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی اس میں سائن سمٹم زیادہ ہیں تو وہاں جو ہے ہم شفٹ کراتے ہیں۔ اس کے آئسولیشن کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ کیونکہ جو میں محکمہ پرائمری سیکنڈری کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا، روزانہ 50 سے 60 لوگ سامنے آ رہے ہیں کیسز، تو ان کو ہوم آئسولیشن کیا جا رہا ہے، وہاں پر آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ اس میں یہی ہے کہ جی اگر اس میں خدا نخواستہ کوئی ریسپیریٹری ڈپریشن نہیں ہے، مقصد سمپل ہلکی پھلکی کھانسی یا بخار ہے تو وہ رہتا ہے، جو ہی وہ ہم اس کو ان سے رابطے میں ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے تو فوری طور پہ ہم اس کو نشتر اسپتال شفٹ کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنا جو فیلڈ ہاسپٹل بھی اسٹیبلش کر دیا ہے انڈسٹریل ایریا میں، جو پچھلے جو ٹینیور تھا اس میں جو ہمارا تھا وہ کلوز ہو گیا تھا، لیکن اب پھر ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، ڈیوٹی روسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے، وہاں پہ بیڈز وغیرہ بھی لگا دیے گئے ہیں، ڈاکٹر صاحبان کی ڈیوٹی، اور اس کے علاوہ جو میڈیکیشن ہے وہ بھی ہم نے وہاں پہ میڈیسن کا بھی انتظام کر لیا۔ تقریباً کتنے ڈاکٹرز کی وہاں پہ ڈیوٹی لگائی گئی؟ اگر ہم سٹاف کی بات کریں، لاسٹ ٹائم تو ہم دیکھا 6-7 مہینے وہ اسٹیبلش رہا، تو اب کس طرح سے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ جی ہم نے ابھی مارننگ، ایوننگ اور نائٹ شفٹ میں جو ہے ڈاکٹر صاحب، ایک ڈاکٹر صاحبان ہیں، 7 ڈاکٹر صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ڈسپینسر ہے، درجہ 4 کا عملہ ہے، اور ساتھ ایک فیمیل سٹاف
لگائی ہے، لیکن ابھی چونکہ وہاں پہ ہمارے کوئی کیسز نہیں ہیں، اگر کوئی کیسز ہوں گے تو پھر اس میں ہم اپنے اسٹاف کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم ایس او پیز کے حوالے سے بات کریں، اسکولز میں آپ کی، ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ جو آپ کے افسران تھے ان کے وزٹ جاری تھے، اس کے ساتھ ساتھ رینڈم سیمپلنگ کا عمل بھی جاری تھا، تو اس رینڈم سیمپلنگ کے عمل کو مزید کتنا بڑھایا جائے گا؟ ملتان میں جو اس حوالے سے مختلف علاقے بھی مینشن کیے گئے ہیں، تو ان کو کس طرح مانیٹر کیا جائے گا؟ اس میں جی ہماری ٹیمیں جو ہیں وہی میرج ہال، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میرج ہال اور جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، بلکہ آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے پرنسپل صاحبان ہیں، جیسے کہ بختاور امین ہو گیا، ابن سینا ہو گیا، اور مختار شیخ ہاسپٹل ہے، ان سے ہمارا جو آج میٹنگ ہوئی ہے، اور ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے پرمٹ کریں کہ ہم آپ کے جو ہاسٹلس میں لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کا ہم سیمپل کریں، اور خدا نخواستہ کوئی ایشو ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ لاہ عمل تیار کریں۔ وہاں سے کوئی رسپانس صحیح ہے؟ جی الحمدللہ انہوں نے بالکل تعاون کیا ہے جی، تو اس میں انشاءاللہ آج بھی ہماری ٹیم گئی ہوئی تھی ابن سینا میں، اور باقی بھی کل جا کے اس میں ہم دیکھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہم ایڈمنسٹریشن سے ڈسکس کریں گے، جو جیسے پھر وہ طے ہوگا انشاءاللہ اسی آپ طریقے سے۔ سمجھتے ہیں کہ ملتان کی اوور آل صورتحال فی الوقت قابو میں، کنٹرول میں؟ جی الحمدللہ، بس میرا یہی ایک میسیج ہے کہ کل رات میں خود بھی گیا تھا، ہم نے رات مارکیٹس دیکھی، مجھے کمشنر صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ شاپس مارکیٹس بند ہیں یا نہیں، تو میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ مارکیٹیں جو تھیں وہ 10 بجے بند تھیں۔ تو اب میرا ایک میسیج یہی ہے کہ ہمیں جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور ایس او پیز کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ رش والی جگہ جو ہے ہمیں خود چاہیے، ہر بندہ جب اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ ایسے ایس او پیز پہ فالو کرے گا، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی ڈکٹیشن لینے کی یا کسی سے مانیٹرنگ کروانے کی۔ آپ سے بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا، اس حوالے سے سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک کا یہی کہنا تھا کہ جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ ملتان کا جو قرنطینہ سینٹر ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں، اس کو اب فعال کر دیا گیا ہے، وہاں پر ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں۔ ہم مزید ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے کہ ڈاکٹرز اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ نے سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک کا موقف جانا، اور ملتان میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی۔ ہم ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ڈاکٹرز کمیونٹی سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو ان کے نزدیک انتظامیہ کو کیا اسٹیپ اٹھانے چاہیے۔ ہمارے ساتھ پی ایم اے ملتان کے جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر ذوالقرنین موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، جو ابھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ ویو آئی ہے، اس میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں، ملتان کا جیسے 15.97% شرح کے حساب سے کیسز آ رہے ہیں، تو آپ اس کو کتنا خطرناک دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، ملتان اس ٹائم پہلے 2-3 ضلعوں میں آ رہا ہے پورے پنجاب میں، جس میں کرونا 23 سے پھیل رہا ہے، اور کرونا کی دوسری لہر آنے سے اب مریضوں کا بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ نشتر میں اس ٹائم 8 وارڈ مختص کر دیے گئے ہیں کرونا کے مریضوں کے لیے، جو مکمل طور پر بھر چکے ہیں، اور مریض آئی سی یو اور ایچ ڈی یو میں بھی پھیل رہے ہیں، اور مریض جو ہیں کافی زیادہ سک بھی ہیں جو کرونا کی دوسری لہر کی وجہ سے ہیں۔ لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حکومت کی جو سنجیدگی تھی، جس طرح حکومت پہلی جب لہر آئی تھی، جب کرونا نے اٹیک کیا تھا، حکومت ڈیلی میٹنگز کرتی تھی، ایس او پیز پہ عمل کراتی تھی، سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، اب حکومت نے نہیں کیا۔ ہم نے پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے کل ہی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کرے، حکومت انسٹیٹیوشنز میں، اسکولوں میں، میڈیکل کالجز کے طلبہ میں، ہاسٹلز میں جو کرونا پھیل رہا ہے جس جگہ پہ، ان کو کنٹرول کرے، اور ایس او پیز پر خاص طور پہ سوشل ڈسٹینسنگ اور جو ماسک کا استعمال ہے اس کو لاگو کرے، تاکہ کرونا کو جو 30 سے پھیل رہا ہے اس کو ہم روک سکیں۔ اور عوام تو بالکل بھی کرونا کو بھول چکی ہے، شاید عوام کو نظر نہیں آ رہا۔ اسپتالوں میں آئیں، ہم عوام کہتے ہیں کہ نشتر اسپتال میں دیکھیں، معلوم کریں جن کے مریض ہیں کہ وہ کس درد اور تکلیف میں ہیں۔ آپ خدا را ماسک کا استعمال کریں۔ تو کے حوالے سے تو بات کی جا رہی ہے، رشتے میں ڈاکٹرز کی کیا صورتحال ہے؟ میرے ابھی جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تو 15 سے 20 ڈاکٹرز کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ سیکنڈ ویو میں کرونا کا شکار ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ لوگ ان کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے، تو کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹرز کس طرح ورکنگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم تو روزانہ ڈاکٹرز کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ نشتر میں آئسولیشن وارڈ 29 ان کے لیے مختص ہے۔ اس ٹائم بھی 20 سے 30 ڈاکٹرز جو ہیں انفیکٹڈ ہیں، لیکن الحمدللہ ان میں سے 90% ہوم آئسولیشن میں ہیں اور سٹیبل ہیں۔ 10% ہیں جو وارڈز میں ایڈمٹ ہوتے ہیں،
اس ٹائم نشتر میں کچھ 4 سے 5 ڈاکٹر ایڈمٹ ہیں جو الحمدللہ آج بھی ہم نے صبح وزٹ کیا جو اسٹیبل ہیں. اس لہر میں ڈاکٹرز جو ہیں انفیکٹ بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس کنڈیشن میں یا اس سیریس نہیں ہوا. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عوام احتیاط چھوڑ دے اور ہم اس پہ SOPs پر عمل نہ کریں اور حکومت سنجیدگی نہ لے. اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں کیونکہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے اور سردی میں اور جو بزرگ ہیں اور جو اولڈ ایج ہیں اور امیونو کمپرومائزڈ ہیں پیشنٹس اور جو ڈیابیٹک ہیں خاص طور پہ ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے جانا کہ احتیاط کرنی ہے اور جو لوگ پہلے سے بیماریوں کا شکار ہیں کم از کم وہ تو احتیاط کریں تاکہ کرونا جیسے مرض سے وہ بچ سکیں. اور اس حوالے سے اب نشتر میں جتنے بھی لوگ اس حوالے سے اس کا شکار ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا پہلے سے شکار ہیں اور اس کے بعد کرونا نے ان کا جو امیونٹی سسٹم ہے زیادہ ویک کر دیا ہے. ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے کہ ملتان کے سرکاری اسکولوں کی کیا صورتحال ہے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے. ہم ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہم کرونا کے حوالے سے بات کریں اور حکومت کی جانب سے دوبارہ سے مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں کاروباری ایکٹیویٹیز ہیں ان پر پابندی لگانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ میرج ہالز کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کو مزید سخت کیا جائے گا اور جو انڈور پروگرام ہوتے ہیں ان پر پابندی عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم پہنچے ہیں میرج ہال حکام سے بات کرنے کے لیے اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کن مسائل کا شکار ہیں. SOPs کے حوالے سے جو حکومت کے جو احکامات ہیں کس حد تک وہ عمل درآمد کر سکتے ہیں، جو نئی انسٹرکشن آ رہی ہیں وہ کتنی زیادہ ان کے کاروبار کے لیے خطرناک قرار دی جا سکتی ہیں یا مشکل ہوں گی، اس سے کہ ریلیونٹ لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہوگا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں صدر میرج ہال ایسوسیشن ملتان میاں نصرت حسین. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. میاں صاحب بتائیے گا، یہ جو ساری صورتحال ہے کرونا میں آپ نے 6 مہینے پہلے بھی گزارے، پابندی کا سامنا رہا، 1-2 ماہ قبل ہی اجازت دی گئی کہ دوبارہ سے جو میرج ہال ہیں ان کو کھولے جائیں. پہلے محرم تھا، پھر سفر تھا، ربیع الاول کے مہینوں میں آپ کے جو کام کا کاروبار کا آغاز ہوا ہے تو دوبارہ سے ایک پابندی کی تلوار لٹک رہی ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کو جناب پتہ ہے کہ ہمارا 6 مہینے مسلسل کاروبار بند رہا ہے. یہ واحد کاروبار ہے جس کو 100% نقصان ہوا ہے. تو گورنمنٹ نے بڑی مشکل سے جب اسے کھولا تو ہمارے پاس جو بکنگ آتی ہے تقریباً مہینہ 1.5 کے گیپ سے آتی ہے. تو محرم سفر تھا جب انہوں نے شروع کیا کھولا اس وقت سفر سٹارٹ تھا. تو ہمارا جو 12 ربیع الاول کے بعد ابھی ہم نے 8-10 دن ہوئے ہیں فنکشن کرتے ہوئے. تو یہ دوبارہ سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اوپن ایئر میں لے کے جا رہے ہیں کہ کرونا پھیل رہا ہے. جبکہ SOPs کے سب سے بہترین عمل درآمد ہم میرج ہال والے کر رہے ہیں. کوئی ٹرانسپورٹ میں نہیں ہو رہا، ریلوے میں نہیں ہو رہا، جہازوں میں نہیں ہو رہا. ان کے جلسے جلوس کا کھیل آپ کو پتہ ہے، لاکھوں لوگ یہ کرونا کا باعث یہ خود بن رہے ہیں. ان کے جلسے جلوس ہی کرونا کا باعث بن رہے ہیں. حکومت کے جلسے بھی جاری ہیں، اپوزیشن کے جلسے بھی جا رہے ہیں، لیکن جو کاروباری لوگ ہیں ان پہ مشکلات کی جا رہی ہیں. اب ہمارے سے ریلیٹڈ ہزاروں خاندان ہیں، اس میں کوک ہیں، ویٹرز ہیں، لائٹ ڈیکوریشن ہے، ساؤنڈ والے ہیں، بیچارے ڈھول باجے والے ہیں، فوٹوگرافرز ہیں. اس کے بعد سب ریلیٹڈ بازار سے جتنا ہمارے سپلائی کے آئٹمز آتے ہیں وہ اتنے بیچارے بے روزگار ہو گئے. ہم اتنے پہلے ہم کروڑوں روپے کے نیچے لگے ہوئے ہیں. تو ہم جو آپ یہ کہتے ہیں نا باہر بٹھائیں گے، باہر اتنی سردی میں تو عورتیں بچے اور نمونہ کا شکار ہوں گے اور بیمار ہوں گے. لہٰذا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. ہم کوئی دسمبر کی سردی میں باہر کنوپی میں لوگوں کا بیٹھنا زیادہ خطرناک ہوگا، آپ سمجھتے ہیں؟ زیادہ خطرناک اور ہوگا 100%. تو گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے یہ ہم اب اتنا ظلم نہ کریں ہم پہ. ہم پہلے کروڑوں روپے کے مقروض ہیں، ہم کرایہ نہیں دے سکے، بڑے نیچے لگے ہوئے ہیں، گھر ہمارے نہیں چلے. تو ہم سے بیٹھ کے ہم ارشد طے کریں، ہمارے قائدین سے ملیں. اس طرح سے باہر بیٹھنے سے بیماری بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. تو ہمارے اس کو جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں بحال کیا جائے. اچھا، جو آپ کی فیلڈ کے جہاں پہ اس کاروبار میں ریلیونٹ لوگ ہیں موسٹلی لوور مڈل کلاس ہے، جس طرح کوک ہیں، کھانا پکانے والے ہیں، اس کے علاوہ جو یہاں پر چیزیں لے کے آتے ہیں، اس کے علاوہ جو برتن والے، اتنے سارے لوگ ہیں. تو کتنے لوگ ملتان سے وابستہ ہیں اس کاروبار سے؟ اور پہلے جس طرح ان کا گزارا ہوا آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، اب اگر خدا نخواستہ اس صورتحال ہوتی ہے تو کتنا مشکل ہوگا؟ سر ملتان کی میں بات کر رہا ہوں تو کہ 1 لاکھ خاندان متاثر ہے. 150 1 لاکھ خاندان جو ریلیٹڈ ہے مختلف شعبے سے ہمارے. تو بالکل بیچارے بے روزگار ہو جاتے ہیں، مزدوری نہیں کر سکتے. جس کا کام ہے وہی کرتا ہے نا. تو وہ بیچارے دیہڑی بھی لے جاتے ہیں 500-600، شام کو گھر کا کھانا بھی لے جاتے ہیں ہم سے.
उनके 2-3 टाइम का खाना भी ले जाते हैं। तो वो बेचारे परेशान होंगे, हमारे लाखों में किराए हैं, हम खुद परेशान हो जाएंगे। तो मेहरबानी करके हमने बंद नहीं करने मैरिज हाल, ये हमें जेलों में डाल दें, हमें गोलियां मरवा दें, हम नहीं बंद करेंगे मैरिज हाल। लास्ट टाइम भी कुछ FIR हुई थी, अब दोबारा से इंतजामिया एक्टिव हो रही है आपके खिलाफ, तो आप लोग तैयार हैं? हमारे जितने दफ़ा मेरे खुद मैरिज हॉलों में खुद ACCT ने छापे मारे हैं, बड़ी खुश होकर गई हैं मेरे SOPs के वाले से। जितना अमल दरामद हम कर रहे हैं, लोग वैसे नहा धो के आते हैं, साफ़ सुथरे आते हैं, हम उनको मज़ीद सैनिटाइज़ करते हैं, मास्क देते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, हर टेबल पर सैनिटाइज़र रखा होता है और बड़े खुश होकर जाती है इंतज़ाम। हमने उनको कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि हमारा चलान किया जाए, आप देखें आपको कहीं से नहीं मिला होगा। ये तो सारी सूरत हाल है। उसके साथ अगर इस तरह का कुछ फैसला जिस तरह 20 के बाद कहा जा रहा है, अगर इस तरह का फैसला इम्प्लीमेंट कराया जाता है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, किस तरह इसके खिलाफ जाएंगे, कोई एहतजाज की कॉल दी जाएगी? बिल्कुल हम एहतजाज भी करेंगे, अपने बीवी बच्चों तक को ले आएंगे, यहाँ सब अपनी औरतों ले आएंगे। हमारे पे घर अपना चूल्हा चलाने के लिए पैसे नहीं है और हम बंद भी नहीं करेंगे और हम इनसे मुकाबला करेंगे। हम बैठे, हम किसी सूरत का बंद नहीं करेंगे, हमारा ये फैसला है, ये पूरा पाकिस्तान का। तो इंतज़ामिया से मतलब कि आप अभी तक कोई बात नहीं की इंतज़ामिया ने? हमारे से कोई बात नहीं। उन्होंने कहा जी आपने 8 के बाद ओपन कर लें, लोगों को सर्दी में मार दें ताकि अंदर बंद ना करें। अंदर तो हीटिंग सिस्टम है, उल्टा बच्चे नज़ला ज़ुकाम सब बचते हैं ना। आपको पता है ड्रेसिंग किस तरह की होती है लेडीज़ की, वो तो सर्दी में 1 मिनट नहीं बाहर बैठ सकती। तो ये उल्टा बीमार करना चाहती है गवर्नमेंट। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपने ये देखा, हम अंदर जाके भी जो सूरत हाल है वो भी देखेंगे कि किस तरह से बेहतर है जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, हम उसके हवाले से उनसे जानेंगे। हमारे साथ रहे नाज़रीन, हम जैसे कि आपको बताए थे मैरिज हाल्स के हवाले से, अब हम एक मैरिज हाल के अंदर पहुँचे हैं और सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जैसे हम इंटर हुए थे तो इस हवाले से जो कोरोना SOPs हैं उनके हवाले से भी अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त तो हाल खाली है, लेकिन जहाँ पर जो चेयर्स रखी गई हैं तो उनमें जो डिस्टेंस है वो रखा गया है। एक टेबल पर तकरीबन 6 के करीब चेयर्स हैं और इस हवाले से जो सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो SOPs हैं उन पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर मैरिज हाल एसोसिएशन, हम उनसे मज़ीद जान लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ बताइएगा, जो सारी सूरत हम देख रहे हैं हॉल के अंदर मौजूद हैं और SOPs अब तक आपको कितने लोगों को कहा गया है कि कितने लोग एक हॉल में इंटर हो सकते हैं, तो वो क्या SOPs हैं वो बता दें। हमें 10,000 स्क्वायर फुट पे ना 300 आदमी मान बैठाने की इजाज़त है। ये 15,000 स्क्वायर फुट का हॉल है, इसमें हम 800 बंदे बैठाते हैं, लेकिन अब इसको हम 350-400 से ज़्यादा नहीं बैठाते। ये चेयर लगी हुई हैं 4-4, 6-6, जो सोफ़ा है वो 2 सीटर, हम एक बंदा बैठाते हैं उसके ऊपर। हमने बाकायदा एंट्री के वक्त उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है, डिस्प्ले पूरा लगा होता है, उस पर बोर्ड इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगे हुए हैं, उसके सैनिटाइज़ करते हैं, उनके हैंड सैनिटाइज करते हैं, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, उनको मास्क देते हैं खुद बग़ैर किसी पैसों के। वो हमारे डब्बे के डब्बे हम कहते हैं आप पहन के बैठे। सारे हम जितना अमल दरामद कर रहे हैं SOP से पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, ये मैं बेट लगा के आपको कहता हूँ। इसमें तो ज़्यादा मुश्किल है, वो जो कह रहे हैं कि वहाँ पे 1,000 लोग बाहर बैठ सकते हैं, तो वो तो कम जगह पे 1,000 लोग हो, यहाँ तो 300 लोग, इतनी सारी जगह पे, तो ये तो मेरे ख्याल में SOPs पे ज़्यादा अमल दरामद किया। ये जैसे सर्दी आ रही है, इसमें अंदर तुम हीटिंग सिस्टम होता है, उसको बल्कि अच्छा फील होगा कस्टमर को। बाहर तो सर्दी से ये बेचारे बीमार हो जाएंगे आधे। तो ये किस तरह, हम नहीं मानते इसको जुल्म को, हम इसके बिल्कुल भरपूर एहतजाज करेंगे, जो मर्जी है हमारा एहतजाज कर, हम बंद नहीं करेंगे क्लब। ये जो आपके वर्कर्स हैं ये मतलब कि फूलों वाले काम कर रहे हैं, देखें बेचारों का रोज़गार है, शाम का फंक्शन है छोटा सा जो अभी चल रहा है, तो उसका इंतजाम हो रहे हैं, सारे बेचारे सारे मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ। तो जब ये बंद हो, ये बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, ये डाके मारेंगे, चोरियाँ करेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हुकूमत की जानिब से SOPs हैं उन पर भी अमल दरामद किया जाना चाहिए, लेकिन जो हल बताया जा रहा है ये वो हल नहीं है जिस पर कहा जाए कि उससे कोरोना को रोका जा सके, क्योंकि SOPs पर अमल दरामद कराना मेन मसला है। वो इस हवाले से अगर यहाँ पर नहीं किया जा रहा तो हुकूमत उस हवाले से कार्रवाई करे, लेकिन अगर SOPs की बजाय ये कह दिया जाए कि हॉल के अंदर फंक्शन नहीं हो सकता, वहाँ पर जो लोग हो सकते हैं वहाँ पर गैदरिंग नहीं हो सकती, तो इस हवाले से जो जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उसके अलावा जो हज़ारों लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, तो यकीनन उनको इन महीनों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर इस तरह का फ़ैसला अमल दरामद कराया गया। और उस हवाले से जो मैरिज हाल के हुकाम है वो भी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। और अब देखना ये है कि हुकूमत इस हवाले से जो लोग हैं, इस फील्ड के रेलेवेंट लोग हैं, उनके जो मुतालबात को कितना सीरियस लेती है। हम मज़ीद भी इस हवाले से आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ ہم آج اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کرونا کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے، تعلیمی اداروں پر بھی اس حوالے سے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو محکمہ صحت کی جانب سے رینڈم سیمپلنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے 7 سے زائد تعلیمی اداروں میں جو کرونا کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او ایجوکیشن ملتان ریاض خان۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور وہ اس کے حوالے سے مزید کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ کرونا کی جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس میں جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر نظر آ رہی ہے۔ اسکولوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کتنے اسکولوں میں جو کیسز آئے ہیں سامنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ملتان میں 10 اسکولوں میں مختلف ٹیچرز کے یہاں اور 2 اسٹوڈنٹس کو بھی کرونا پازیٹیو ہوا ہے، جس کا اب بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں جو 2 اسٹوڈنٹ تھے، جبکہ باقی 7 اسکول اس وقت بند ہیں۔ 3 اسکول کھول دیے گئے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا پازیٹیو ہو جاتا ہے، پازیٹیو ہے تو اگر جب نیگیٹو ہو جاتا ہے باقی لوگوں کا 14 دن کے بعد وہ اسکول کھول دیتے۔ اس وقت جو پوزیشن جا رہی ہے اس میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایک ادارے کی کچھ کلاس رومس جو ہیں وہ اس میں کسی ٹیچر کا پازیٹیو آیا ہے تو صرف ان کو بند کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ پورا اسکول ہی بند کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں زیادہ شدت ہمیں محسوس ہوتی ہے، 2 ٹیچرس میں آ گیا ہے تو پھر ہم پورا اسکول، اگر اس صورت میں ان میں بخار کی علامات یا سمٹمز جو ہے کرونا کے وہ آ رہے ہیں تو پھر بھی ہم اسکول بند کر دیتے ہیں۔ ساری صورتحال جو ہے اس وقت، جس سے آپ نے بتایا بھی کہ 7 اسکول بند کیے گئے ہیں اور 3 اسکول دوبارہ سے فعال کر دیے گئے ہیں، تو یہ سلسلہ کہاں تک جا رہا ہے؟ ٹیسٹنگ کا عمل کس طرح جاری ہے؟ محکمہ صحت اور محکمہ ایجوکیشن کی کوآرڈینیشن کیسی ہے؟ محکمہ صحت اور محکمہ ایجوکیشن کی اچھی کوآرڈینیشن ہے جی۔ اس وقت 2493 سیمپلنگ ٹیسٹ ہو گئے ہیں جن کی رزلٹ آئے ہیں، اور اس میں سے صرف 10 پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں۔ باقی جو ہے نا وہ نیگیٹو کیسز ہیں اور میکسیمم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس پر ابھی بھی ہم بہت سارے اسکولوں میں یہ کر رہے ہیں کہ ڈس انفیکشن اور خصوصی طور پہ سینیٹائزرز، ماسک، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لگائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے کہا تھا کہ ایک دن کلاسیں ہوں گی، ایک دن، وہ اس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل بتا دیں۔ اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایک دن کلاس ورک ہے اور دوسرے دن نو کلاس ورک ہے۔ ابھی ملتان میں جو ہے نا کچھ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے تو سٹاف کی بھی کمی کا بتایا گیا ہے، وہ بھی کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمیں جو ڈائریکشنز دیتے ہیں محکمہ صحت سے تو ہم اس پہ عمل پیرا ہیں اور اچھی کوآرڈینیشن ہے ہماری۔ یہ کوآرڈینیشن جاری ہے پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں بھی کافی ایشوز آئے والدین کو فیسوں کے حوالے سے۔ اب دوبارہ سے ایک دوسری ویو سٹارٹ ہوئی ہے۔ پہلے یہ بتا دیں گے پرائیویٹ سکول میں کس طرح امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے ایس او پیز پہ؟ پرائیویٹ بہت بہتر انداز میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور اس پہ بھی وہی ایس او پیز ہیں جو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سکولز پہ ہیں، لیکن وہ لوگ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ ہم نے کچھ اسکول وزٹ کیے ہیں، لیکن ایک پرائیویٹ سکولز پہ بھی کرونا پازیٹیو آیا تھا جس کو ہم نے 14 دن کے لیے بند کیا۔ سب سے پہلے آیا ہی پرائیویٹ سکول میں تھا، ایل جی ایس میں، تو وہ بعد میں کھول دیا گیا 15 دن کے بعد۔ جیسے ہی ڈس انفیکشن ہو گیا اور ٹیچرز کا نیگیٹو آ گیا تو پھر وہ اسکول کھول دیا گیا۔ مجموعی طور پر آپ صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں؟ کنٹرول میں صورتحال ہے یا جس طرح ورکنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، اس وقت ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے نا وہ 3,75,000 کے قریب ہے، اور اس میں اگر 10 اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، جبکہ جن کی سیمپلنگ ہوئی ہے یا باقی چیزیں بھی آپ دیکھیں تو بہت 10 ٹیچرز کی آئی ہے، تو یہ بہت کم ہے۔ کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اگر ہم بات کر لیں ملتان کے جو نواحی علاقے ہیں، شجاع آباد ہے، جس طرح جلال و پیر والا ہے، قادر پور رانگ کے علاقے ہیں، تو وہاں پر جو ایس او پیز ہے کیا احکامات دیے گئے ہیں ڈی اوز کو چیکنگ کے حوالے سے، کہ وہ اس کے ذرائع حوالے سے بتائیے گا۔ جی، ہر جگہ پہ جو ڈی اوز ہیں یا اے ای اوز ہیں یا ڈپٹی ڈی اوز ہیں، ان سب لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ کرونا ایس او پیز میں خصوصی طور پہ کہ سوشل ڈسٹنس رکھا گیا ہے، صبح آتے ہی ان کو ڈس انفیکٹ کیا گیا ہے سینیٹائزر سے، اس کو اپنے ہاتھوں کو اور باقی چیزوں کو، اس صورت میں وہاں بیسن پہ لگا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ صاف کرے سارا کچھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا
एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, एक दूसरे का पानी का बर्तन इस्तेमाल ना करें, अलग-अलग से सारी चीज़ें, तो इन पे अमल पैरा है। इन पे तो अमल पैरा है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें, ये जो सारी सूरत हाल है, बच्चों के सिलेबस हैं, जो पेपर्स होने थे, तो वो कवर अप हो जाएंगे। वो भी कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि एक तो सिलेबस में कुछ कमी की गई है, क्योंकि 6 महीने तकरीबन स्कूल बंद रहे हैं, तो सिलेबस में कुछ कमी की गई है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि ज़िंदगी भी साथ साथ गुजारनी है, अपने काम भी करने हैं और साथ कोरोना से भी बचना है, तो इसके SOPs पे भी अमल करना होगा, इसके बगैर नहीं चल सकते, तो इस पे भी अमल करना होगा। इंशाल्लाह सिलेबस जो है ना वो कवर हो जाएंगे। कवर हो जाएगा। सर, एंड में क्या पैगाम देंगे मुल्तान के शहरियों को, जो स्कूल्स हैं उनके हवाले से, स्कूल मालकान को, वालदैन को, इस हवाले से? मैं तमाम तर वालदैन को और स्कूल के मालकान को ये कहूँगा कि सुबह आते हुए और शाम को वापसी पे, खुसूसन गेट पे जो है ना, वहाँ पे रश हो जाता है, तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, और क्लासेस के टाइमिंग्स जो है छुट्टी की वो डिफरेंट कर दें। 15-20 मिनट में, आधे घंटे में बच्चे बाहर निकलते रहें, और टर्न बाय टर्न जो है ना क्लासेस जो है वो बाहर निकलें, ताकि कम से कम जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो, और बच्चे और वालदैन भी आके ना दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। वालदैन से भी यही गुजारिश है कि वो भी सोशल डिस्टेंस जो है ना वो कायम रखें और दूर दूर एक दूसरे से रहें। बच्चों को पॉइंट बता दें कि हम यहाँ खड़े हैं, वो देखते रहें, जैसे ही उनका बच्चा बाहर निकलता है तो वो ले लें। इस सूरत में स्कूल इंतज़ामिया भी इंतज़ामात करे, और बाहर लाउड स्पीकर के ज़रिए वैसे ही वो उनको बताया कि फलां बच्चा जो है ना उसको बाहर बुलाया जा रहा है। लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उनके लिए कोई है, कोई अहकाम? बिल्कुल, उनके हम जुर्माने भी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में भी हम उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई होती है वो हम कर रहे हैं। सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, जैसे कि आपने जाना कि मुल्तान के 7 स्कूलों में इस हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। 3 स्कूल पहले बंद किए गए थे, लेकिन वहाँ पर अब उनको दोबारा से जो सरगर्मी है तालीमी, उनका आगाज़ कर दिया गया है। CEO एजुकेशन का ये कहना था कि वालदैन को उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी, बच्चों को इस हवाले से कन्विंस करना होगा, जबकि स्कूलों में इस हवाले से जो अमल है, तदरीसी अमल है, वो इस वक्त जारी है, SOPs के मुताबिक जारी है, और जो लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकामात भी जारी किए जाएंगे। उसके साथ साथ हम मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे, इंतजामिया से, ज़िला इंतजामिया से भी जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या इक़दाम उठाने जा रहे हैं, शहर की क्या सूरत हाल है, और मुल्तान शहर में जिस तरह बताया गया है कि पहले नंबर पर आया है कोरोना के केसेस में, तो सूरत हाल मजीद कितनी बिगड़ सकती है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाजरीन, जैसे कि हम आज बात करें कोरोना के हवाले से, और आपने जाना स्कूलों की सूरत हाल के हवाले से हमने आपको बताया, उसके अलावा जो शादी हाउस मालकान थे उनका भी रद्द अमल जाना, और शहर की सूरत हाल भी आपने देखी। जैसे कि मुल्तान NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक भी मुल्तान में 15.97% शरह रिकॉर्ड की गई है। ख़तरनाक सूरत हाल है। इंतज़ामिया भी इस हवाले से काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, मीटिंग्स की जा रही हैं और अहकामात जारी किए जा रहे हैं कि अब SOPs की जो खिलाफ वर्जी नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर हम बात करने के लिए पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुल रहमान केसरानी साहब। हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। फोकल पर्सन भी हैं कोरोना के हवाले से। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो कोरोना की जो अभी तक सूरत हाल मुल्तान के हवाले से NCOC की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें मुल्तान को 15.97% शरह रिकॉर्ड की गई है। ओवरऑल आप किस तरह सूरत हाल देख रहे हैं मुल्तान की, और मुल्तान शहर किस तरफ जा रहा है कोरोना के हवाले से? जी, मुल्तान में बिल्कुल कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल नहीं थी, थोड़ा सा हाई साइड पे था मुल्तान का रेट कोविड के हवाले से। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हिदायत थी उसके मुताबिक कुछ इलाकों को लॉकडाउन किए, उसको आज इंश्योर कराया है कि इलाके लॉकडाउन किए। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए हैं और वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट की है। साथ में हमने अपने जो फील्ड स्टाफ है, जो ACs हैं हमारे और प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, सारे मजिस्ट्रेट्स को हमने निकाला है और वो SOPs की इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से शहर का विज़िट भी कर रहे हैं। और रात को जो 10 बजे तक मार्केट्स बंद करने वाला हुक्म था उसको इंश्योर करवा रहे हैं। हमने बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में कुछ केस रिपोर्ट हुए थे, उसके हवाले से होम सेक्रेटरी साहब को लिख दिया है, वो भी शायद कुछ दिन तक बंद हो जाएगी, या उस पर भी जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन आएगा उसको हम इंश्योर करवाएंगे। और इसके हवाले से जो डिसइंफेक्शन स्प्रे है वो हम शहर के बड़े बड़े जो इदारे हैं और या बड़े बड़े जो हमारे शाहराएँ हैं,
تو شاپنگ سینٹرز ہیں ان میں ہم کروا رہے ہیں. اور اس میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پہلی ویو میں ہم جو اسمارٹ لاک ڈاؤن دیکھا تھا اس میں چند ایک علاقے کی بجائے چند گلیوں اور کچھ اسپیسیفک گھروں کو اس کو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا. اب جو 4 سے 5 علاقے جن میں گلگاشت کا علاقہ بھی شامل ہے ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو نوٹیفیکیشن بھی آیا، تو یہ کیا صورتحال ہوگی؟ کچھ گلیاں مینشن کی گئی ہیں یا اوور آل پورے علاقے میں لاک ڈاؤن لگایا جائے گا؟ جی یہ چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں، یہ کچھ ایریاز اور گلیوں کے وہ کلسٹرز ہیں جن میں کرونا کے کیسز زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں، تو انہی ایریاز کو فوکس کیا ہے گورنمنٹ نے اور انہی علاقوں کو ہی لاک ڈاؤن کیا جائے گا. مثال کے طور پر گلگشت ہے تو گلگشت سارا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، اس کا وہی پورشن ہوگا کھیڑ آباد یا وہی پورشن جس میں مطلب کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو وہی بند کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ جو والیوشن کے حوالے سے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ 5 سے 6 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ گزرا، دکانوں کے حوالے سے، مارکیٹس کے حوالے سے کافی سختی تھی، تو اب دوبارہ سے انتظامیہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے، دوبارہ سے اس حوالے سے کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو اس سے ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا بھی ریئیکشن آ رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو اب تھوڑا بہت تو فیس کرنا پڑتا ہے، بزنس کمیونٹی کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو بھی سٹیپس لے رہی ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں لے رہی ہے. عوام الناس کی صحت سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں ہے. ہمارے مطلب ہمارے لیے ایک آدمی بھی اگر اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے کووڈ سے تو ہمارے لیے وہ الارمنگ ہوتا ہے. تو لوگوں کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ سارے اقدامات لے رہی ہے، اور اس میں پھر تاجر کمیونٹی کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ بیسٹ پبلک انٹرسٹ میں ہمیں ان کی سپورٹ تو چاہیے نا. تعلیمی اداروں کی بات کر لیں، ایک جانب بزنس، دوسری جانب ہماری تعلیمی جو سیکٹر ہے. ہم نے سی ایجوکیشن سے بھی بات کی، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ 7 اسکولوں میں اس حوالے سے کیسز سامنے آئے تو ان کو سیل کیا گیا. 3 اسکول اب ہم ایکٹیو کر چکے ہیں. تو اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہماری جس یونیورسٹی کی بھی آپ نے بات کی، پرائیویٹ سیکٹر ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہے، تو ان کو کس طرح SOPs پہ عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے؟ آپ جیسے کہ فوکل پرسن کس طرح امور کو دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں اسکولوں کے حوالے سے ہمارے بچوں کے بہت سارے مہینے پہلے بھی ضائع ہو چکے ہیں. تو اب یہ کووڈ کے ساتھ چلنا بھی تو ہے. ہم نے لائف کو ہم بالکل بھی نہیں روک سکتے. اسٹوڈنٹس کا جو ایک حرج ہو رہا ہے اس کو بھی مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے، لیکن اس میں ہم نے ابھی تک جو گورنمنٹ کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ SOPs پہ سختی سے عمل کرایا جائے، جو کہ ہم کروا رہے ہیں. پھر کہیں پہ کوئی ایک دن چھوڑ کر ایک دن کلاس ہو رہی ہے وہ بھی ہم کروا رہے ہیں. اسٹرینتھ ان کی آدھی اسکولوں میں ہم بھیج رہے ہیں. مثال کے طور پر 50 کی کلاس ہے، 40 کی ہے، تو اس میں 20 بچے ایک دن جائیں گے، 20 بچے دوسرے دن، آلٹرنیٹو ڈیز میں وہ جا رہے ہیں. تو جو ہدایات ہیں ان کو ہم سختی سے ہم انشاءاللہ عمل درآمد ان پہ کروا رہے ہیں. عوام، اداروں کے سربراہان خود بھی سینسٹائز ہیں کافی، وہ بھی اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں. والیوشن کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، کتنی والیوشن کی گئی ہیں شہر میں اور کیا کیا کارروائی ان کے خلاف کی جا رہی ہے اور آگے ان کے خلاف کس طرح کا کریک ڈاؤن ہم دیکھیں گے؟ یہ ڈیلی بیسس پہ وائلیوشن جو زیادہ سیویئر ہوتی ہیں تو اس میں پھر ہم کرتے رہتے ہیں. FIRs بھی ہوتی ہیں. اب تک پولیس کی طرف سے 111 FIRs درج ہو چکی ہیں. کل کی ڈیٹ میں 5 FIRs درج ہوئی ہیں جو سخت قسم کی وائلیشنز تھیں ان پہ. تو میری گزارش تمام جو عوام ہے وہ یہی ہے ان سے کہ FIRs نہ ہونے دیں خود پہ. گورنمنٹ کو مجبور نہ کریں کہ وہ سختی کرے، بطور ایک ذمہ دار شہری کے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. اینڈ میں اگر ہم یہ بھی جانیں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال آتی ہے، ایک المیہ رہا ہے ہماری سوسائٹی کا کہ چیزیں ناجاب ہو جاتی ہیں، سٹاک ہو جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی انتظامیہ نے احکامات جاری کیے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ اس ٹائم میں شارٹیج ہو جائے اور عام عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟ نہیں، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے پچھلے دنوں میٹنگ کی ہے پرائز کنٹرول کی، تو اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ میسج دیا ہے کہ یہ سلسلہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. پرائز کنٹرول جو میجسٹریٹس ہیں ان کو نکالا ہے اور مارکیٹ کمیٹی کو لوگوں کو بلایا ہے. چینی کی جو دستیابی ہے گورنمنٹ کے ریٹس پہ اس کو یقینی بنا رہے ہیں اور ہر جگہ مل بھی رہی ہے. آٹے کی دستیابی ممکن بنائی ہے ہم نے، اور ساتھ میں مارکیٹ میں جو بھی سبزیاں، پھل، فروٹ، ساری چیزیں وہ بھی دستیاب ہیں، ان کی انشاءاللہ کمی نہیں ہونے دی جائے گی کسی صورت. سر یہ شادی ہاؤس کے حوالے سے وہ جو کمیونٹی ہے وہ کافی پریشان ہے، پہلے بھی کافی مشکل ٹائم گزارا ہے. اب جس طرح کا نوٹیفیکیشن ہم نے دیکھا حکومت کا کہ جو کھلے مقامات ہیں وہاں پر 1000 کے قریب گیدرنگ ہو سکتی ہے، لیکن جو انڈور ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہوں گی، تو اس کے حوالے سے اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ کیا کوئی ان سے میٹنگز کی جا رہی ہیں، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ان سے بھی رابطے میں ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ کی جو ڈائریکشنز آئیں گی ان کو تو پھر عمل درآمد ہم نے کرانا ہے نا. شادی ہالز کے حوالے سے ان کو بند کرانے سے ابھی تک تو کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے، لیکن جو ہی احکامات موصول ہوتے ہیں
امید ہے ان کا بھی جو گورنمنٹ ہے ان کا بھی سوچے گی اور جو ایس او پیز پہ عمل کروائے یا جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کام کروا دے. جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیسیجن آئے گا ان کو بھی ہم اس پہ بھی عمل درآمد کرائیں گے. ان سے گزارش بھی کریں گے شادی حال کے بالکان سے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. آخر میں پیغام دے دیں ساؤتھ پنجاب کی عوام کو, ملتان کی عوام کو, کہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے کتنی خطرناک ہے, اور سیکنڈ آپ نے قرنطینہ سینٹر کو بھی دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح سے آخر میں پیغام میں شامل کر دیں. جی ہماری دعا تو یہی ہے کہ جو قرنطینہ سینٹر ہم نے کھولا ہے اس میں کوئی آبادی نہ ہو, لوگ نہ آئیں, مریض نہ آئیں. اللہ خیر کرے, ہمارے انتظامات پورے ہیں, لیکن لوگوں کو میرا میسج یہی ہے کہ ڈسٹنس کو ہر صورت مینٹین رکھیں, ماسک پہنیں, سپرے جاری رکھیں اور سینیٹائزر لگائیں. جتنا ڈسٹنس مینٹین رکھیں گے اس وبا سے بچے رہیں گے. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, جیسے کہ آپ نے جانا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمر الزمان کیسرانی کا یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ اس حوالے سے مکمل طور پر فوکس ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا اور اس کے حوالے سے شہریوں کو بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کریں. 111 کے قریب ایف آئی آرز درج کی جا چکی ہیں اور اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ایس او پیز پر اب عمل درآمد نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور اس حوالے سے شہریوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ ایس او پیز پر عمل کریں تاکہ جو کرونا کا مرض ہے اس پر قابو پایا جا سکے. اور جس طرح ملتان میں کرونا کا مرض پھیل رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو اس کو روکنے میں مدد لی جا سکے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.